آفیشیلی میں ان کو ویلکم کہتا ہوں. آپ سب ان کے جو ہے نا وہ علم سے مستفید ہوں گی تو انشاءاللہ یہ میٹر اچھی رہے گی. یہ پہلے میرے دوست بھی ہیں, پہلے آنا چاہ رہے تھے مجھے مبارکباد دینے کے لیے اپنے اسپیچ کی. میں نے کہا جی آپ تھوڑا ہمیں موقع دیں, کوئی فنکشن ہو تو اس میں ہم آپ کو بچیوں سے بھی انٹروڈیوس کروا سکیں. تو اس وجہ سے انہوں نے میری ریکویسٹ پرپوز کی اور وہ تھوڑا سا دیکھ لیے. اب خوشی تو انہیں ہو رہی ہے میرے پرنسپل بننے کی, لیکن مجھے پتہ نہیں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. تو بڑا خوشیاں ظاہر دوستوں کو ہی ہوتی ہیں. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, بس ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ اپنے خرچے پہ یہ آئے ہیں. ان کی اعلیٰ ظرفی کی صرف ایک مثال ہے کہ یہ اپنے ساتھ یتیم بچیوں کے لیے بھی گفٹس جو ہیں وہ لے کے آئے. آپ جو ہے ان کی اعلیٰ ظرفی یا ان کی جو ہے نا ان کے ذہنی لیول کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. باقی علامہ ڈاکٹر صاحب محمد اقبال کے حوالے سے ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہے, شخصیت ہے, وہ ان کے مختلف پہلوؤں کو سب کا آتا تو ممکن نہیں ہے, لیکن کچھ پہلوؤں پہ یہ تھوڑے سے ٹائم میں انہی سے ہم سنیں گے. تو اس لیے میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا, اسی بات پہ وہ میں ختم کرتا ہوں. آپ نے پیشنس سے اور تحمل سے سننا ہے. ہمارے لیے تو یہ مٹھائی بھی لائے ہیں, لیکن آپ کے لیے زیادہ اچھی چیز ہے, یعنی بکس لائے ہیں. تھینک یو. مفکر نے کہا ہے نا کہ پلین لیونگ اینڈ ہائی تھنکنگ, یعنی ان کے گھر کوئی بڑے سے بڑا لارڈ بھی اگر جاتا تھا تو بالکل سادہ طرز رہائش تھی, اور جو انہوں نے کورٹ میں اپنی جاب وغیرہ کے حوالے سے کوئی کام کیا تو بالکل اتنا کماتے تھے کہ جس سے مناسب گزر بسر ہو سکے, اور زیادہ سے زیادہ وقت اپنی قوم کی تعمیر کے لیے انہوں نے لگایا. اور اس قوم کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ تقریباً اگلے جو 30 سال ہیں 1908 سے 1938 تک اپنی شاعری کے ذریعے قوم کو جو ہے وہ ان کا شاندار ماضی یاد دلایا کہ 1000 سال تک تمہارا اقتدار رہا ہے دنیا پر, اور تم اب مایوسیوں کے گھڑے میں گرے ہوئے ہو. جس کو انہوں نے اس طرح کہا کہ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. اس کے بعد انہوں نے عملی طور پر اس وقت کی جو مسلم لیگ تھی اس کی صوبائی جو تنظیم تھی اس کی صدارت قبول کر لی. جب کوئی انسان کچھ کرنا چاہتا ہے تو عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں ایک لیڈری کا شوق ہوتا ہے, وہ آگے بڑھ کر کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن انہوں نے یہ گوارا کر لیا کہ اپنی جگہ انہوں نے قائد اعظم کو مناسب سمجھا, تو انہیں انگلینڈ سے اس بات پر قائل کیا کہ وہ آ کر اس ملک کے لیے کریں, اور اپنے لیے نسبتاً چھوٹی سطح پر کام کرنا گوارا کیا. جسے بہادر جنگ نے ایک جگہ کہا نا کہ ہمیں آج ان لوگوں کی ضرورت نہیں کہ جو کسی بلڈنگ کی بڑی بڑی شاندار جو جگہیں ہیں وہ بننا چاہتے ہوں, بلکہ ہمیں بنیادوں کے پتھر کی ضرورت ہوتی ہے جو خاموشی سے کام کرنا چاہیں اور ملک و ملت کی تعمیر کے لیے کام کریں. اس کے بعد انہوں نے یعنی اپنا دائرہ کار پہچانا اور اس کے مطابق کام کیا. اسی طرح انہوں نے بار بار توجہ دلائی کہ سن ہے تہذیب حاضر کے گرفتار, غلامی سے ابتر ہے بے یقینی. یعنی انہوں نے توجہ دلائی کہ یہ جو بے یقینی تمہارے اندر ہے, یہ یقین محکم جب تک نہیں ہوگا تب تک تم کچھ نہیں کر سکو گے. جب تک تم خود کو پہچانو گے نہیں کہ تم کس ملت کا ایک جو ٹوٹا ہوا تارا ہو, اس وقت تک تم اس قوم کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے کہا کہ نہ ہو نومیدی زوال علم و عرفاں ہے, امید مرد مومن ہے خدا کے راز دانوں میں. یعنی انہوں نے قوم کو یہ سبق دیا, اور اس کے بعد انہوں نے خطبہ الہ آباد میں اس وقت کی عالم اسلام کی پہلی رتبے کے لحاظ سے بڑی سلطنت اور پوری دنیا کی رتبے کے لحاظ سے 5ویں بڑی سلطنت کا تصور دیا کہ مسلمانوں کی ایک ایسی مملکت بنائی جانی چاہیے. اور پھر ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ان کی باتوں سے متاثر ہو کر لوگوں نے محنت کر کر 1947 میں وہ منزل حاصل بھی کر. تو پہلی چیز ہمیں سبق کیا ملا کہ ایک مقصد کے تحت زندگی گزارنی چاہیے, اور دوسرا یہ کہ مقصد ہمیشہ کوئی بہت بڑا انسان کو سوچ کر اس کے مطابق ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ عام طور پہ ہمارے ہاں لوگوں کے جذبات ابھارنے کے لیے محمد علامہ اقبال کے اشعار کو یوز کیا جاتا ہے, لیکن ان کا جو دوسرا کام ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. مثلا انہوں نے اس دیکھا, انہوں نے غور کیا تو یہ جانا کہ ہمارا جو اصل زوال ہے, مسلمان 200 سال سے زائد زوال کا شکار تھے, تو اصل زوال جو ہے وہ علم و عمل میں زوال ہے, اور عمل میں زوال اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب علم پستی کا شکار نہ ہو. اور علم پستی کا شکار کب ہوتا ہے؟
جب لوگ تنقید سے گھبرانا شروع کر دیتے ہیں، جب لوگ اختلاف رائے کے خلاف ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے بار بار اس طرف توجہ دلائی. انہوں نے کہا کہ باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری، اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری. یعنی اس طرف انہوں نے توجہ دلائی کہ آپ دیکھیں کہ سیاست میں مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بدو بھی ان سے پوچھنے کی جرات رکھتا ہے کہ آپ نے جو کرتا پہنا ہے، اس کی لمبائی کی چادر جو تھی، وہ دوسری چادر آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ یعنی سیاسی میدان میں یہ حال تھا. اس کے بعد مذہبی میدان میں یہ حال تھا کہ ہمارے جو چاروں بڑے امام ہیں یا پانچوں جو بڑے امام ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے شاگرد ہیں. اس کے باوجود وہ ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں اور کوئی مائنڈ نہیں کر رہا. کسی بھی والے سے وہ اختلاف کرتے تھے تو کوئی اس کو کچھ نہیں کہتا تھا. تو انہوں نے اس بات پہ توجہ دلائی کہ بھئی خلافت راشدہ کے بعد 1200 سال سے مسلمانوں میں بادشاہت رہی جس میں سیاسی جبر تھا، اور انہوں نے آزادانہ کسی سے کوئی سوال پوچھنا اپنے حکمرانوں سے جب چھوڑ دیا تو آہستہ آہستہ زوال ان کا مقدر بن گیا. تو سلطانی کے حوالے سے یہ بات ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ پیری کے حوالے سے بے عمل سبب خانقاہوں کے اندر لوگوں کو گھسا دیا اور زندگی کے چیلنج سے نبٹنے کا ان میں حوصلہ ہی نہیں چھوڑا. تو باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری. اور تیسرا یہ ہے کہ جمود مذہبی میدان. آپ دیکھیں کہ یہ جمود اس قدر خطرناک ہے، اور یہ جمود ہوتا کیا ہے کہ چند بڑی شخصیات کو ہم ہر معاملے میں حرف آخر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. یورپ میں یہ جمود رہا تو ان کی سائنس کی ترقی نہیں ہو سکی. کیا ہوا؟ مثال کے طور پر وہ ارسطو کے افکار کو حرف آخر سمجھتے تھے. تو جب نیوٹن، گیلیلیو وغیرہ نے اپنے افکار پیش کیے تو وہاں اس طرح کے کارٹون شائع ہوئے کہ جس میں ارسطو کو تو ایک دیو دکھایا گیا اور نیوٹن اور گیلیلیو جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بونے. یعنی لوگوں نے مذاق اڑایا کہ ارسطو کے ہوتے ہوئے ہمیں نئی سوچ کی ضرورت ہی کیا ہے. تو علامہ اقبال نے اس طرف توجہ دلائی کہ دین میں نئی سوچ نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن اس کے فہم کے حوالے سے مختلف بڑے سے بڑے جو لوگ گزرے ہیں ان سے ادب کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور ہر زمانے کے حساب سے نئے قرآن و سنت کے حوالے سے جہاں ضرورت ہوگی اس حوالے سے سوچا جانا چاہیے. انہوں نے نہ صرف اس حوالے سے سوچا بلکہ سید سلیمان ندوی، مولانا ابو مودودی صاحب اور دوسرے علماء کو خط لکھے اور انہیں توجہ دلائی. مودودی صاحب کو در السلام پٹھان کوٹ میں بلایا اور کہا کہ اب ہم ایک جو نئی ریاست کا خواب دیکھ رہے ہیں اس کے لیے ہمیں نئی فقہ کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ پہلے زرعی دور تھا، پھر اس کے بعد انڈسٹریل ایج آئی، اور اب جو زمانہ ہے یہ اب انفارمیشن ایج اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن انہیں اندازہ تھا کہ بھی اب ہمیں نئی فقہ کی ضرورت ہوگی، اور اس میں یہ بات نہیں ہوتی کہ جب ہم بڑوں کے حوالے سے سوچتے ہیں تو ان کی ہر بات کو رد کرنا نہیں، ان کی باتوں پر نئے سرے سے قرآن و سنت کی روشنی میں غور کرنا اور دلیل کو اہمیت دینا. یعنی بات جو بھی سمجھی جائے گی مانی جائے گی وہ دلیل کی بیس پہ مانی جائے گی، اس بیس پہ نہیں مانی جائے گی. آپ جب زندگی کی دوڑ میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر مذہب میں بھی لوگوں نے اپنے اپنے گروہ بنائے ہوئے ہیں. وہ کچھ خاص علماء کو ہی حرف آخر سمجھتے ہیں اور دوسرے ویکتی کی کوئی بات سننا نہیں چاہتے. سیاست میں بھی ایسے ہی ہے اور اسی طرح تصوف میں بھی ایسے ہی ہے. تو آپ نے ہمیشہ اپنا ذہن کھلا رکھنا ہے اور اپنی رائے کو ماننا ہے. جیسے امام شافعی نے فرمایا، امام شافعی کا قول ہے بڑا رحمت اللہ علیہ کا، کہ میں اپنی رائے کو درست سمجھتا ہوں لیکن اس میں غلطی کے امکان کو تسلیم کرتا ہوں، اور آپ کی رائے کو غلط سمجھتا ہوں لیکن اس میں صحیح ہونے کے امکان کو تسلیم کرتا ہوں. اور اسی کو ایک عالم نے بڑا اچھا کہا کہ مجھے اپنے بزرگ سے محبت ہے، یعنی مجھے اپنے شیخ سے محبت ہے لیکن حق مجھے ان سے بھی زیادہ محبوب ہے. تو اصل میں ہماری جو پہچان ہونی چاہیے وہ یہ کہ حق ہماری سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے. تیسری بات اس میں آخری جو میں کرنا چاہوں گا کہ وہ کیا ڈرائیونگ فورس تھی جس نے علامہ اقبال کو علامہ اقبال بنایا. تو اس میں اگر آپ ان کے کلام پہ غور کریں گے کہ 30 سال کا ایک نوجوان ہے، اس کی زندگی کا مقصد تو عموماً ہوتا ہے کہ اپنی بیوی بچوں ان کے لیے بہترین آسائشیں، اور اگر وہ یہ مقصد بناتے تو چند کروڑ آج کل کے زمانے کے حساب سے چند کروڑ کی جائیداد چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو جاتے اور کوئی انہیں جانتا بھی نہ. لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا. اور کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اصل میں وہ قرآن سے بے حد متاثر تھے. امین حسن اصلاحی صاحب ایک مفسر ہیں جنہوں نے تدبر قرآن کے نام سے قرآن کی تفسیر 9 جلدوں میں لکھی. وہ ایک زمانے میں
ہاسپٹل میں کچھ عرصے کسی آپریشن کے سلسلے میں داخل تھے، تو انہیں آپریشن میں کسی وجہ سے دیر ہو رہی تھی، تو انہیں کلام اقبال کو انہوں نے دوبارہ پورا پڑھا. تو اس زمانے میں جو لوگ انہیں ملے وہ کہتے ہیں کہ ان کی عجیب سی کیفیت تھی. وہ کہتے ہیں کہ بھی ایک تو یہ کہ مجھے بہت ناز تھا کہ میں نے قرآن کی بعض مقامات کی بڑی ڈیفرنٹ سی اور بڑی زبردست تشریح کی ہے، لیکن علامہ اقبال کا کلام پڑھنے کے بعد مجھے اب ہوا کہ انہوں نے مجھ سے کہیں بہتر طریقے سے اور مجھ سے کہیں پہلے ان آیات کی بہترین تشریح کر دی. اور دوسرا مجھے دل میرا بیٹھ گیا ہے کہ اگر یہ قوم علامہ اقبال کے کلام سے بھی بیدار نہیں ہو سکی تو اس قوم کا کیا بنے گا. یعنی یہ ایک بہت بڑے مفسر قرآن امیر حسن اصلاحی صاحب کے تاثرات. اب میں چند صرف اشعار علامہ اقبال کے قرآن کے حوالے سے صرف بیان کرتا ہوں، اور اس میں دیکھیں کہ قرآن کے ساتھ ان کا کیسا تعلق ہے. کچھ فارسی میں ہے تو اس کا تھوڑا سا مختصر سا ترجمہ کر دوں گا. آن کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یا زلال استو قدیم، کہ یہ کتاب زندہ ہے. اللہ کی جو کتاب قرآن حکیم یہ کتاب زندہ کتاب ہے، اور اس کی حکمت کبھی ختم نہیں ہوگی اور ہمیشہ سے ہے. عام طور پر ہم شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ذکر سنتے ہیں کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں جو کسی حوالے سے تھوڑا کمزور رہ گئے ہوں گے ان کی شفاعت فرمائیں گے. لیکن شکایت رسول کا ذکر آپ نے شاید نہیں سنا ہوگا. سورہ فرقان کی ایک آیت میں جس کا میں ترجمہ فی الحال صرف بیان کر رہا ہوں، اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو کہیں گے کہ اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. اس کے لیے جو قرآن میں الفاظ ہیں وہ محجورہ کے ہیں نا، کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. اب دیکھیں یہی الفاظ انہوں نے اپنے فارسی کلام میں کیسے یوز کیے ہیں. خار از محجوری قرآن شدی، وہی محجورہ کا لفظ جو قرآن میں ہے وہ ایگزیکٹ یہاں یوز کیا. خار از محجوری قرآن شدی، کہ بھی قرآن کو چھوڑنے سے تم خار ہوئے ہو. شکوہ سنجے گرد شدی، اور شکوہ تم کر رہے ہو مختلف دوسری قوتوں کا. آپ ذرا اپنے حالات پہ سوچیں. پچھلی صدی میں ہماری پوری امت مسلمہ برطانیہ کے بارے میں کہتی رہی کہ وہ ہم پہ ظلم کر رہی ہے. اب اس صدی میں ہم کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ہم پر ظلم کر رہے ہیں، اور اگلی صدی اگر خدا نہ خواستہ ہم ایسے رہے تو ہم یہی شکایت چائنا کے حوالے سے کر رہے ہوں. یعنی ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ اصل میں ہم اللہ کے کلام کو ہی چھوڑ چکے تو پھر ہمارے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے. مسلمان دراصل اللہ تعالیٰ کے سفیر اور نمائندے ہیں، انہیں اللہ کا پیغام دنیا کی قوموں تک پہنچانا تھا، لیکن انہوں نے جب وہ پیغام پہنچانا تو کیا خود بھی پڑھنا چھوڑ دیا. تو ان کے ساتھ پھر دوسری قوموں نے جو کر رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے سزا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں نا کہ جب اسرائیل یعنی بنی اسرائیل نے ظلم کیے تو پھر ہم نے ان پر وقت نصر بھیجا. اب دیکھیں یہود کہتے ہیں کہ وقت نصر نے ہم پر ظلم کیے اور اس نے ہمارا وہ گھر تباہ کیا اور سب کچھ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے بندے تھے، یعنی ہم نے انہیں بھیجا تھا. تو یہ جو دوسری طاقتیں ہمارے ساتھ کر رہی ہوتی ہیں یہ اصل میں اللہ کی نافرمانی کی سزا ہے جو قرآن چھوڑنے سے. آگے وہ کیا کہتے ہیں، اے چو شبنم بر زمین افتندہ در بغل داری کتاب زندہ، کہ جو تم شبنم کی طرح پامال ہو رہے ہو، یہ اوس کی طرح تم پامال ہو رہے ہو اور لوگوں کے پاؤں کے تلے کچلے جا رہے ہو، تمہارے بغل میں زندہ کتاب ہے، یعنی اس کو تم کھول کے نہیں پڑھتے. اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ گر تو می خائی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، کہ اگر تم مسلمان ہونا چاہتے ہو تو یہ قرآن کے ساتھ جڑے بغیر ممکن ہی نہیں. اور ایک اور شعر میں فرماتے ہیں صاحب قرآن و بے ذوق طلب العجب ثم العجب ثم العجب، کہ قرآن ہوتے ہوئے تمہارے اندر کوئی شوق نہیں، کوئی ولولہ نہیں اپنی قوم کو تبدیل کرنے کا، اپنے ارد گرد کے ماحول کو چینج کرنے کا. اور اب سوچیں آپ، کل مسز نے مجھے بتایا وہ کالج میں پڑھاتی ہیں کہ ایک بچی کالج میں پیریڈ چھوڑ کر تو باہر دھوپ میں بیٹھی ہوئی. جب تھوڑے سے انہوں نے پوچھا تو وہ پھٹے ہوئے سے سلیپر اس نے پہنے ہوئے ہیں اور سویٹر اس کے پاس نہیں ہے، اس لیے وہ بار بار دھوپ میں آ کے بیٹھ رہی. اس کی والدہ کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ 3 ہفتے سے بیمار ہیں کیونکہ ان کے پاس سردیوں کے کپڑے نہیں، لان کے سوٹ ہی وہ پہن کے گزارا کر. یعنی یہ حال ہے ہماری قوم کا. جہالت اور غربت اس قدر زیادہ ہے اور ہم پوری دنیا بدلنے کے خواب دیکھ رہے ہیں. پہلے تو ہمیں اپنے ملک کے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم سب کو ایسے مقاصد بنانے چاہیے کہ ہم نے اپنی فیملی، اپنے گھر بار، اپنے علاقے میں تعلیم کی روشنی کو عام کرنا ہے، قرآن کے شعور سے خود کو بھی منور کرنا ہے اور دوسروں تک بھی یہ بات پہنچانی ہے. جس ملک کا خواب انہوں نے دیکھا تھا اس ملک کو اس معنوں میں ملک بنانا ہے جس معنوں میں انہوں نے سوچا تھا.
تو اس کے لیے لازم ہے کہ قرآن کے ساتھ خود کو جوڑیں. اور آخر میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں. ایک کسی اسپیکر نے بڑا اچھا واقعہ بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ساحل سمندر پہ صبح کے وقت گیا تو ساحل سمندر پہ بہت سی مچھلیاں تڑپ رہی تھیں. یعنی وہ لہروں کے ساتھ کہیں آئی تھیں اور کچھ واپس نہیں جا سکی تو کچھ مر چکی تھی اور کچھ تڑپ رہی تھی. اور ایک آدمی وہاں پہ وہ کچھ مچھلیوں کو اٹھا کے جو زندہ تھی ان کو سمندر میں پھینک رہا تھا. تو میں نے اسے کہا کہ بھئی اس سے کیا فرق پڑے گا, یعنی سینکڑوں ہزاروں مچھلیاں اور تم ایک ایک مچھلی کر کے پھینک رہے ہو تو اس سے کیا فرق پڑے گا. تو اس نے ایک مچھلی اٹھا کے پھینکتے ہوئے کہا کہ اس کو تو فرق پڑے گا. تو ہماری کوششوں سے کیا تھوڑے سے لوگ ہی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. بہت شکریہ جی. تو زمین پر مسند خلافت عطا کی. گویا اللہ پاک نے ابن آدم کو یہ پیغام دیا, ابن آدم تیرا افتخار, تیری عزت, تیرا مقام علم کے ساتھ مشروط ہے. جب تک مسلمانوں نے اس علم کا دامن تھامے رکھا اور علم کے میدان میں اپنے کارنامے سر انجام دیتے رہے, عزت و وقار ان کا مقدر بنا رہا. اور جب اپنا راستہ کھو بیٹھے, اپنی منزل کھو بیٹھے, وہ راستے کی دھول بن گئے. اور وہ زوال جس کا ابھی پروفیسر ندیم اعظم صاحب نے ذکر کیا, اس کا سامنا سال ہر سال سے ان کا نصیب بن چکا. میں سب سے پہلے ابتدائی کے بعد مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کے پرنسپل, ہمارے بہت ہر دل عزیز دوست پروفیسر محمد رضا خان صاحب کو, کہ انہوں نے اس کالج میں بطور پرنسپل ذمہ داری سنبھالی. اور ہمیں اس بات کی خبریں پہنچتی رہتی ہیں کہ کیسے ایک ویژنری بندہ, ایک لیڈر جس کا اپنا ویژن ہو, اپنی سوچ ہو, اپنی اسپرٹ ہو, وہ کیسے زمین سے آسمان کی طرف سفر کرتا ہے, کیسے اپنے عروج کی نئی منزلیں طے کرتا ہے. ان کے اندر ہائی اسپرٹس ہم پہلے بھی دیکھتے تھے کیونکہ ہمارے دوست بھی ہیں, ہمارے کولیگ بھی ہیں, مگر یہ کتنے ویژنری ہے. This is what we have seen in the later years. Now in this seat he has performed so well that I want all of you to put your hands together for him. اور آپ یقین جانیے یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے. I have been wondering about the potential that he has shown in performing as a principal. اور ماشاءاللہ آپ بچوں کی جس طریقے سے حوصلہ افزائی ہو رہی ہے, جیسے کشمیر ڈے پہ آپ نے پرفارم کیا, جیسے ابھی اقبال ڈے کو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, یہ ساری باتیں, کالج بھی وہی ہے, یہ شہر بھی وہی ہے, یہ ماحول بھی وہی ہے, مگر کمال تو یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک نسبتاً چھوٹی جگہ پہ بڑا کارنامہ کر کے دکھائے. And this is the credit which goes to the principal, to the staff and the students as well. آج کی اس تقریب کے حوالے سے, کیونکہ آپ کے سامنے کافی تفصیل سے پروفیسر محمد ندیم اعظم صاحب نے اپنے بڑے خیالات عالیہ کا اظہار فرمایا, راستے میں گاڑی میں بیٹھے ہوئے بھی خیالات کا اظہار فرما رہے تھے, جس کے نتیجے میں ہم ایک بڑا اہم موڑ مڑنے سے رہ گئے, ہم راستہ بھول گئے, کہیں اور جا کے مڑے. باہر وہ مگر آپ کے ساتھ جو انہوں نے خطاب کیا اس میں آپ کی صحیح منزل کی نشاندہی انہوں نے فرمائی ہے. تو باہر میں پہنچا دیا اللہ اللہ کر کے, یہ بھی اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہو گیا. یوم اقبال کو منانا کیا ہوتا ہے, اپنی اکابر کو, اپنے رہنماؤں کو, ان کو یاد رکھنا کیا ہوتا ہے. ان کی اتنی اہمیت ہے کہ یہ فیول فار دا فیوچر بن جاتے ہیں. یہ وہ شخصیات ہیں جن کے افکار, جن کے نظریات, جن کے جذبات اگلی نسلوں تک منتقل ہوتے رہتے ہیں, اور یہ ہر دور میں نئی تحریک دینے, نیا بلبلہ دینے کے کام آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج بھی علامہ اقبال کا کلام پڑھ کے سن کے ہمارے اندر ایک بلبلہ پیدا ہوتا ہے. اور کلام اقبال کو تفصیل سے تھوڑا ہمارے دوسرے جو اسپیکر ہیں ماشاءاللہ خواجہ رشید احمد صاحب,
وہ کلام اقبال ساتھ لائے ہیں، انشاءاللہ اس میں روشنی ڈالیں گے. میں چند چیزہ نکات پر بات کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کا وقت زیادہ نہ لیا جائے. تو بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک بڑا ہی خوبصورت ماضی ہے جس کا پہلے ذکر کیا گیا. اس ماضی کے اندر میں صرف ایک اضافہ کروں گا کہ اسپین میں جو مسلمانوں نے حکومت کی یہ 750 سال کی حکومت تھی، اور اس حکومت میں اس دور میں اسپین نے ایسی ترقی کی جو ترقی کئی سال بعد تک بھی نہ فرانس کر سکا نہ انگلینڈ کر سکا. اس دور میں پکی سڑکوں کا ہونا اور روشن راستوں کا ہونا، اور اس دور میں مختلف شعبوں کے اندر ترقی کرنا، آرکیٹیکچر میں، فنون میں، علوم میں ایسی دسترس اور ایسا مقام مسلمانوں نے حاصل کیا کہ دنیا بھر سے دوسری اقوام وہاں پہ علم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتی تھی. آج زمانہ الٹ ہو گیا. آج ہم بڑا اس پہ فخر کرنے لگے کہ ہم فلاں جگہ سے فلاں کوالیفیکیشن حاصل کر کے آئے ہیں. کسی کے پاس کہیں کا ویزا، کہیں کے پاس کہاں کی ڈگری اور کہاں کی یعنی ڈیکورم اپنا بنایا ہوا. یہ ساری چیزیں آج ہمارے لیے فخر کا باعث ہے. مگر کبھی وہ بھی دور تھا جب مسلمان ترقی کی راہ پر گامزن تھے. علم دوستی ان کے اندر اتنی عام تھی کہ اس دور میں جبکہ ایک کتاب بھی پرنٹڈ فارم میں نہیں ملتی تھی. آج تو چند گھنٹوں کے اندر بڑی بڑی کتابیں چھپ کے مجلد ہو کر تیار ہو جاتی ہیں. وہ جو دور تھا جب ہاتھ سے کتابیں لکھی جاتی تھیں، ایک مسلمان حکمران کے دور میں 4 لاکھ کی کتاب کے 4 لاکھ کی تعداد کے برابر کتابیں ان کی لائبریری میں موجود تھی. وہ خود بھی پڑھتے اور اس دور کے طلباء بھی پڑھتے. جہاں سے ان کو پتہ چلتا کہ علم و آگے کی کوئی بات دنیا کے کسی کونے میں ہوئی ہے، وہاں سے اس کتاب کو حاصل کر کے آپ اپنی لائبریری کی زینت بناتے اور اپنے طلباء اور اساتذہ کو وہاں تک رسائی دیتے. یہ وہ دور تھا جب علم دوستی مسلمانوں نے کی اور ترقی کی راہ پہ چلتے رہے. علم کیا ہے؟ علم تو روشنی، یہ راستہ متعین کرتا ہے. علم ہر عمل کا امام ہے. جب تک ہم علم کو حاصل کرتے رہے تو علم کے میدان میں ہم نے جیسے شروع میں آپ کو حوالہ دیا کہ علم ہی انسان کا طرہ امتیاز ہے. مسجود ملائک انسان کیوں بنا؟ علم کی بنا پہ بنا. تو وہ علم جو ہے اس سے ہم نے روگردانی کی جس کی وجہ سے زوال کا آغاز ہو گیا، اور بھی وجوہات اس کی بنی. ہماری یہی وہ نشاط اول ہے جس کی وجہ سے باقی دنیا ہم سے مسلمانوں سے خاص طور پہ خائف ہے کہ اگر ان کو وہی راستہ دوبارہ نظر آ گیا، وہی منزل اگر دوبارہ مل گئی، اگر ان پر دنیا کے عروج و زوال کے راز کھلنے لگے تو یہ پھر سے ہمارے اوپر مسلط ہو جائیں گے. لہٰذا ان کو مختلف مسائل کے ساتھ دوچار کر دیا جائے. ایک انٹرنیشنل کانسپریسی کے طور پر مسلمانوں کے اندر خاص طور پہ مسلم کنٹریز کو مرہون منت رکھنے کے کئی طریقے بنائے گئے ہیں، اور اس میں ہمیں سیاسی عدم استحکام بھی اس میں شامل ہے. اس کے اندر ہماری اکنامک کرائسس بھی شامل ہے. علم سے ہمیں دور کرنا، ہماری نوجوان نسل کو موبائل جیسی مختلف مشاغل کے اندر الجھائے رکھنا، ان تمام چیزوں نے ہمیں اپنی منزل سے بہت دور کر دیا. تو علامہ اقبال کہ ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم نے ترقی کرنی ہے. ترقی علامہ اقبال نے خود ذاتی طور پر بھی کی. جیسے پہلے بھی آپ نے حوالہ پڑھا کہ آپ نے کیمبرج یونیورسٹی سے بھی تعلیم حاصل کی، جرمنی سے پی ایچ ڈی کی. اس کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ ساری باتیں قرآن پاک نے ہمیں عروج و زوال کی جو داستان سنائی ہے اور جو راز بتائے ہیں، ہمیں ان رازوں کو سمجھنا اور ان کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونا، یہ ہمارا مستقبل کا راستہ یہاں سے متعین ہوتا ہے. لہٰذا انہوں نے اپنی شاعری کے اندر قرآن پاک کے حوالے دیے، دین کے حوالے دیے اور ہمیں مسلسل آگے بڑھنے کا سبق دیا. جناب عبدالرزاق خان صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے وہ دلجمی کے ساتھ all his effort and his spirit as he has been for whole life trying for the best, he has started to deliver the best. First. اس حوالے سے
آپ لوگ بھی قابل مبارکباد ہیں اور آپ لوگ بھی قسمت ہیں کہ آپ کو ایسے اچھے استاد اور پھر سربراہ یہ اور یہ جمع کر دیں تو آپ یاد رکھیں گے اور یہاں طالب علم آگے دونوں جمع کر دیے انشاءاللہ بہت اچھی پرفارمنس ہے. ٹھیک. علامہ اقبال کے حوالے سے باتیں بہت ہو سکتی ہیں، بہت ساری ہوئی ہیں. ماشاءاللہ بڑی اچھی پرمغز اور جاندار گفتگو کی ہے میرے دوستوں نے. میں کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں دو چار آپ کو بتاؤں گا. فرسٹ والے کو دیں. آپ لوگ شاید اس طرح سوچتے ہو. پہلے ایک بات یاد رکھ لیں کہ علم اور تعلیم میں کیا فرق ہے. علم اور تعلیم. تعلیم آپ کو اس وقت دی جا رہی ہے یا جب سے کتاب ہاتھ میں پکڑی تھی اس وقت سے آپ نے تعلیم حاصل کرنا شروع کی اور اس تعلیم میں آپ کو دوسروں کے علم سے متعارف کروایا جاتا رہا. جو بھی آپ لیکن ابھی علم کے درجے پہ آپ نہیں پہنچے، بلکہ بڑے بڑے نہیں پہنچے اس پوری قوم میں سے. بہت تھوڑے ہیں جو علم کے درجے پہ پہنچے. علم کا درجہ وہ ہے جب آپ خود سوچنا شروع کر دیں. آپ نے جو بنیادی تعلیم حاصل کی ہے وہ آپ کو اس مقام تک لے آئے کہ جب آپ کے اندر ٹوٹل چیک کر لیں تاکہ ذمہ داری دو پہ ڈیوائڈ ایٹیٹیوڈ پیدا ہو جائے. اور وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب آپ کی جو تعلیم ہے اس کی وسعت بہت ساری نہ ہو. اس کو سیکنڈ. میں اس میں صرف ایک مثال آپ کو دوں گا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بڑی بات ہوتی ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کوئی بڑی بات نہیں ہے. کوئی علامہ اقبال کا شعر ہی میں سنا دوں کہ وہ قوم کے تائید سماوی سے ہوں میں ہوں، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارا. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ اس میں یہ اس میں ایک کمپیریزن کیا گیا. یہ ہمارے معاشرے میں آج کل کہ یہ بھی باتیں بہت ساری ہیں. یہ بھی یاد رکھیں کہ بر صغیر کے مسلمان کدھر نہ جاؤ جو ہی تقریر ختم ہوئے جو ہے 711 میں جب محمد بن قاسم سندھ میں داخل ہوا وہ ملوکیت کا دور تھا، اسلام کا اعلیٰ ترین دور خلافت راشدہ جا چکا تھا. بڑی بڑی سلطنتیں قائم ہو گئی تھی. دنیا میں 4 دانگ عالم میں مسلمانوں کا ڈنکا بجتا تھا. روم اور ایران ان کو وہیں روکیں یہ گے. 2 سپر پاورز تھی اس وقت تک. یہ مفتوح ہو چکی تھی. مسلمانوں کی ایمان اور قوت جہاد کے آگے نہیں ٹھہر سکتی. لیکن اس سے پہلے ایک اور بات بھی بتاؤں جو دور تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بس ان کی تقریر آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی کے بات کے حوالے سے یاد رکھیں کہ اس کے بعد وہ جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنے گھوڑے تھے؟ یتیم بچوں کو اور بکے والا یہ شامل کیا غالباً 1 گھوڑا اور یتیم بچوں کو اور ان کے پاس ہاں جی آپ جو حضرت سب سے پہلے یتیم بچوں کو ہی بلا خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے پاس پورا ایک کیولری کا پورا جو کہ بٹالین موجود تھا. یتیم کا لفظ کیا ہے. اسی طرح ان کے پاس اونٹ بے شمار تھے. انفرادی قوت میں بھی وہ بہت بڑے تھے. اور ان کے پاس مردان جوان جو جنگ میں ماہر تھے. اور مسلمان 313 غریب اور کچھ تلواریں پرانی ٹوٹی پھوٹی تیر اسی طرح میدان میں اتر گئی. تو کہاں گئی ٹیکنالوجی؟ آج کی لیٹسٹ بات میں آپ کو بتاؤں
रिकॉर्ड हो गया इकबाल ने कहा उठा सा किया बरका इस राज से, लड़ा दे ममोले को शहबाज से। ममोला छोटा सा कीड़ा, शहबाज आसमान से नीचे जमीन में लेता, छोटे से कीड़े को भी नहीं करता ऊपर से जब वो समंदर के अंदर मछली देखता तो ऊपर से डायरेक्ट अटैक कर दो जैसे अमेरिका का दावा है कि हम अपने जीपीएस, ये आज नहीं बल्कि 30-40 साल पहले से इसका दावा है, हम अपने जीपीएस सिस्टम से जमीन पर पड़ी हुई सुई भी देख सकते हैं। लेकिन उस सारी टेक्नोलॉजी को क्या हुआ कि वो हमास के मुजाहिदीन ने जब उन पे फुल अटैक कर दिया उस वक्त तक उन्हें पता नहीं चला। सोचने की बात, आपके लिए, हम सब के लिए, सब मुसलमानों के लिए ये एक बहुत बड़ा वाकया है हमास का अटैक, और ये सदियों के बाद हुआ है, ये भी याद रखें। तारक बिन ज़ियाद तकरीबन आज से 1100-1200 साल पहले जब स्पेन के साहिल पे उतरा था तो थोड़े से वो मुसलमान दुनिया को कंट्रोल करेंगे। अगर आप अपने आप को लगाम देना सीख गए तो आपने दुनिया को लगाम देना। सबसे मुश्किल काम अपने आप को कंट्रोल करना, और ये स्ट्रगल जारी रखें आखिर दम तक। इन कुंतुम मोमिन। अल्लाह आप सबको खुश रखे, अल्लाह आप सबको आसानियां दे, अल्लाह आप सबको वो सब कुछ जायज रिस्क अता करे। रिस्क में सारी चीजें आ जाती, इल्म, रोटी, पानी, सारा कुछ। वो रिस्क अता करे जो आपके लिए खैर हो, और जो शर है उससे आपको बचाए, हमें बचाए, सबको बचाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। जो है वो ये है कि हम अपने किरदार साजी की तरफ तवज्जो न दे सके, और किरदार साजी में सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो आईने खुदाबंदी यानी कुरान करीम है। कुरान से और सुन्नत रसूल से वाबस्ता हो के हम अपनी किरदार साजी पे जितनी जल्दी इसकी तरफ हम बढ़ेंगे, इसके लिए कोशिश होंगे, तो यही हमारी दुनिया में भी और उखरूवी लिहाज से भी कामयाबियों का बनाने का सबब है। बहुत शुक्रिया।